اور سر صرف بات باہر جانے تک کی نہیں ہے بلکہ ان کو خصوصی پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجا گیا ہے. ریاستی پروٹوکول ان کو کیوں دیا گیا ہے ایک سزا یافتہ مجرم کو؟ ریاستی پروٹوکول تو نہیں دیا, یہ تو وہاں پہ نیچرلی ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے جو جمع ہوئے وہاں پہ, اور پارٹی کے لوگوں میں وہ جو ایم این ایز یا سینیٹرز وغیرہ زیادہ تر وہ جمع تھے وہاں پہ, اور نیچرلی جو ہوائی جہاز کا عملہ تھا وہ ساتھ ایک دم اکٹھا ہو گیا, کچھ گراؤنڈ کرو وغیرہ وہ نظر آئے وہاں پہ, کوئی حادثات میں لا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ مطلب ناسمجھی میں بھی کر جاتے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسا پروٹوکول نہیں تھا جو ہم یہ کہہ سکیں کہ سرکاری طور پہ ان کو کوئی الوداع کہا گیا, نہیں ایسی بات نہیں تھی. سر ان کے باہر جانے پہ اور عدالت سے ان کو ضمانت ملنے پہ پھر نام اس سے نکلنے پہ فتح گورنمنٹ کی ہوئی ہے یا نون لیگ کی ہوئی ہے؟ کیونکہ دونوں ہی طرف سے دیکھا جائے تو دونوں پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہماری فتح ہوئی ہے اور وہیں پہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک تھے, ہماری فتح ہوگی ہے. اس میں فتح نہیں میں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ دونوں کو شکست نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت پی ٹی آئی کی حکومت وہ یہ چاہتی تھی کہ میاں صاحب بے شک باہر جائیں لیکن اس کا الزام ان کے کندھوں پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ کہا جائے کہ جناب کرپشن کے نعرے تو پی ٹی آئی والے لگاتے تھے لیکن کرپٹ آدمی سزا یافتوں کو انہوں نے باہر بھیج دیا. یہ انہوں نے کیا کہ دونوں کام عدلیہ کے ہاتھوں کروائے. لہٰذا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم تو روک سکتے تھے لیکن عدلیہ نے اجازت دی ان کو ہر طرح سے, لہٰذا ٹھیک ہے چلے گئے وہ. تو اس لحاظ سے وہ الزام سے بچ گئے. فتح ان کی تب ہوتی کہ اگر وہ کسی نہ کسی طرح میاں صاحب کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے. وہ نہیں ہوا. ایک طرف وہ سیاسی فال آؤٹ سے گھبرائے, دوسری طرف عدالتوں سے, اور عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے. اب یہ پی ٹی آئی کہہ سکتی ہے کہ چونکہ عدالتی فیصلے تھے ہم نے احترام کیا, ورنہ ہم ضرور میاں صاحب کو روکتے. دوسری طرف جو ہے وہ پی ایم ایل این وہ کسی حد تک اپنی کامیابی کہہ سکتی, اس لیے کہ وہ سارے ان معاملات کو انہوں نے عبور کرتے ہوئے بالآخر وہ ملک سے باہر جانے کا اپنا جو ان کا ارادہ تھا وہ پورا کیا, وہ چلے گئے. لیکن ان دی پروسیس وہ عدالتوں پہ ان فیصلوں کی وجہ سے عدالتوں پہ ایک طرح کا کیچڑ اچھال گئے, کیچڑ چھوڑ گئے. کیونکہ آج عدالتوں کے اوپر بے پناہ تنقید ہے. سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایسی ایسی مغلظات اور لعنتیں بھیجی گئی ہوئی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ کوئی اس کا تدارک ہونا چاہیے, لیکن کیا کریں عدالتوں نے خود اپنے فیصلے کر کے تو اپنے لیے یہ حالات پیدا کیے. بالکل ایسے ہے. تو یہ مشکلات ہیں, لیکن میں یہی کہوں گا کہ انفیکٹ یہ چونکہ سارا ڈرامہ سارا قصہ کیا گیا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ, تو اس لیے اس میں کسی کی شکست یا فتح کا قصہ نہیں ہے. اگر انسانی ہمدردی کا ایلیمنٹ اس میں سے نکال دیا جائے تو پھر یہ شاید سارا کھیل کرنا مشکل ہو جاتا, میاں صاحب باہر جا نہ سکتے. سر اگر اب نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے, کیونکہ عدالت کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ جب تک ڈاکٹرز بالکل یہ نہیں کہہ دیتے کہ وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہیں تب تک وہ اپنا علاج وہاں پہ جاری رکھ سکتے ہیں. تو مطلب اس ایج میں ان کو جو بیماریاں ہیں وہ تو ہر ایک بندے کو ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو مطلب وہ سالوں تک واپس نہیں آئیں گے دیکھنے میں, اگر جو دیکھا جائے تو یہی نظر آ رہا ہے صاف. تو نواز شریف کے بغیر نون لیگ کا کیا فیوچر ہے؟ پھر نون لیگ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ ان کی اپنی حماقت ہے کہ وہ ٹوٹل اپنی سیاست کو نواز شریف کے گرد ہی لے کے گھومتے رہیں. اب نواز شریف اگر باہر چلے گئے اور باہر سے نیچرلی اگر وہ بیماری کی وجہ سے گئے ہیں تو وہاں سے کوئی بیانات تو دے نہیں سکیں گے, لیکن یہ کہ اندر خانی کوئی نہ کوئی وہ ڈائریکشن وغیرہ دیتے رہیں گے اپنے بھائی کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے. تو بات یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ طاقت اپنی کھو بیٹھے گی, اس کے اندر وہ سکت نہیں رہے گی جو نواز شریف کے وقت میں تھی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ سکت ہو نہ ہو, آفٹر آل ان پارٹیوں نے کیا کیا ہے, دیا کیا ہے. نواز شریف چلے گئے, ٹھیک ہے چلے گئے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے, اپنا خاندان. کیا حق ہے ان لوگوں کا, کیا وہ ٹھیکہ ہے ان کے پاس کہ وہ پاکستان کی حکمرانی یہی لوگ کرتے رہیں. آج شہباز شریف ہے, کل حمزہ شہباز ہوگا, پرسوں مریم ہوگی. کیا یہ ملک اس غلامی کے لیے بنایا گیا تھا؟ تو اس لحاظ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے کاموں کی وجہ سے ہی اس نون لیگ کو جھٹکا لگنا چاہیے تھا. اگر یہ
جمہوریت کے راستے پہ جائیں, میرٹ کے اوپر اپنے لیڈر چن کے آئیں اور پھر مقابلے میں کھڑے ہوں تو بڑی اچھی بات ہے, ہم بھی اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن یہ نہیں کہ کسی کا خاندان میں جو بچہ پیدا ہو گیا اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر مور لگ جائے کہ یہ اگلا حکمران آپ کا یہ ہوگا, وہ کچھ کرتا ہے نہیں کرتا. اور پھر خاص طور پہ جو اس جنریشن کے بچے ہیں ان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ہے؟ ان کی پرورش ہوئی ہے, ان کو گروم کیا گیا ہے منی لانڈرنگ میں, چیٹنگ میں, جعلی کاغذات بنانے میں, جھوٹ بولنے میں اور قطری خطوں میں, پیسہ بنانے میں, پیسہ ہر طرح سے پیسہ بناؤ. سو یہ جو کام جن بچوں نے اپنی آنکھیں کھولی اس ماحول میں اور پروان چڑھے اسی ماحول میں, کیا ان کو ملک ان کے ہاتھ میں تھمانے چاہیے چلانے کے لیے؟ یہی وہ سوچ ہے جو اپنے مفادات کے لیے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک کا مفاد نہیں دیکھتے. تو ملک آج دن تک ہمارا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا, اسی وجہ سے معاشی تباہی کا شکار ہے یہ. سر اگر نواز شریف کے کیس کی بات کی جائے تو وہ لوگ اور وہ صحافی کہاں گئے جو کہ نواز شریف کے لیے کہتے تھے نواز شریف ڈٹ گئے, وہ انقلابی ہیں, کسی صورت NRO نہیں مانگ رہے, گورنمنٹ منتیں کر رہی ہے لیکن نواز شریف باہر جانے کے لیے نہیں مان رہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کا وکیل عدالت سے درخواست کرتا ہے کہ سوموار کے بجائے ہفتے کو یہ کیس رکھے اور اس کی سنوائی کی جائے. وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ عدالتوں نے تو جو اس کچھ میں نواز شریف کا انقلابی ہونا کہاں گیا؟ نہیں انقلابی نہ وہ تھے, کبھی انقلابی نہ ہیں, وہ اس طرح کی کوئی چیز تھی نہیں. وہ کاروباری تھے, بزنس مین تھے, انڈسٹریلسٹ تھے. ان کی حقیقت بالکل یہ ہے, باقی سب لبادہ ہے. انسان کی سوچ اس چیز سے ہٹ نہیں سکتی جس چیز کا خمیر آپ کے اندر شامل ہے, جس سے آپ بنے ہیں, اور وہ بزنس ہے. تو اس وجہ سے یہ کہنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ انقلابی تھے. نہیں, انقلابی وغیرہ کسی صورت میں بھی نہیں تھے. وہ در حقیقت ایک بزنس مین تھے. پیسہ کمانا, دولت بنانا, خاندان کو فائدہ پہنچانا, یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کی یہی خوبیاں ہوتی ہیں. باقی یہ ہے کہ ابھی جیسے مولانا نے دھرنا دیا, بہت سارے صحافی ان کے گرد ہوتے تھے جن کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح نظام یہ تلپٹ ہو جائے, مولانا کوئی ایسا کام کر جائیں کہ سب کچھ الٹ کے نیچے آ جائے. لیکن وہ نہیں ہوا, تو وہ بھی بڑے مایوس پھر رہے ہیں. یہ بھی مایوس شاید پھریں کل کو. آج تو وہ اپنی طرف سے توجیحات دے رہے ہیں کہ نہیں جناب, میاں صاحب واقعی بڑے بیمار تھے, ہیں تو انقلابی, لیکن انقلاب بھی. لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کے بھائی 10 سال جو ہے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, تو کیا اپنے اتنے دور حکومت میں کوئی اتنا ہاسپٹل نہیں بنا سکے کہ جہاں سے ان کا علاج ہو سکے, اور وہ اسی علاج کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں کہ باہر جانے کی اجازت دی جائے؟ بیٹا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ وہ ملک میں انہوں نے عوام کا تو سوچا ہی نہیں. تم دیکھو کہ جو ترقی جس کی ہم بات کرتے ہیں ان کے دور میں, میاں صاحب کے دور میں, وہ ترقی یہی ہے کہ یہ بڑے بڑے منصوبے, اوور ہیڈ بریجز بنا دیے, فلائی اوورز بنا دیے, اورنج ٹرین بنا دی, یہ میٹرو بس چلا دی. یہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. یہ ٹھیک ہے, سہولت ہوتی, لیکن یہ سارے آپ کے اوپر بوجھ ہیں. ایک تو قرضوں سے بنتے ہیں. جب آپ کماتے نہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ بڑے بڑے پروجیکٹس کرتے پھریں, کیونکہ اس سے آپ کے قرضے بڑھیں گے, قرضہ اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ اپنی پاپولیرٹی رکھنے کے لیے انہی پروجیکٹس کو سبسڈیز دے کے چلاتے ہیں. اگر 50 یا 60 روپے کی ٹکٹ میٹرو کی بنتی ہے تو آپ 20 روپے میں دے رہے ہیں, 40 روپے اپنی جیب سے ڈال رہے ہیں. وہ کب تک آپ ڈالتے رہیں گے؟ میٹرو کا یا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے اس کو پیسہ جنریٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, نہ کہ آپ اس کو سبسڈیز دیں. بالکل. پھر کل ان کی بسیں پرانی ہو جائیں گی, ٹوٹ جائیں گی, مینٹیننس, نئی بسیں لانی ہوں گی, وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پھر وہ بھی گورنمنٹ لگائے گی, کیونکہ پروجیکٹ خود تو کما ہی نہیں رہا. بالکل ایسے ہی, خود تو پہلے بھی وہ گھاٹے میں جا رہا اور آپ پیسے دے رہے ہیں. تو یہ وہ سارے کام یہ کرتے رہے ہیں. اس سے عوام کو نظر آتا ہے کہ بہت کچھ کیا, لیکن حقیقتاً ملک کو آپ پھنسا جاتے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاندانی سوچ, ایک خاندانی ماحول, ایک کرپشن کا نیٹ ورک, ہم اس میں پھنسے پڑے ہیں, اور بظاہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا. اور یہ کہنا کہ کوئی عوام کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کوئی انٹرونشن ہوگی تو وہ بھی نظر نہیں آتا. بے حسی کا ایک عالم ہے یہاں پہ.
تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اسی طرح چلتا رہے گا.